اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا صالحا آمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کا پڑھنا پڑھانا، اس کا سیکھنا سکھانا ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ سورہ آل عمران ہماری شروع ہوئی ہے اور ہمارا تیسرا پارہ ہے وہ مکمل ہو رہا ہے۔ یہ اس کا لاسٹ جو ہے ثلاثہ رہ گیا ہے جو ہم ان 2 کلاسز میں مکمل کریں گے۔ اس کے 4 رکوع ہیں، 2 آج اور 2 کل، جو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا پارہ جو ہے مکمل ہو جائے گا اور ہمارا کورس بھی مکمل ہو جائے گا، اور اس کا ٹیسٹ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے بعد اناؤنس کریں گے کورس کے بعد۔ اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی مائیت اور ان کے گندے ماحول سے میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو آخرکار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جنہوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے کے پورے دیے جائیں گے، اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں ہے، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دو کہ گوارو ہم تو مسلم صرف خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئی ہے، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی۔ اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اہل کتاب کیوں اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ ان آیات سے ہی آپ کو جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ یہاں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور آیت مباہلہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے۔ تو ان آیات کا جو خلاصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت، ان کے مقام اور ان کے ساتھ پیش آنے واقعات جو ہیں وہ اس میں بیان ہو رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اوپر اپنے پاس جو ہے وہ اٹھا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم جیسی ہے، یہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ پڑھیں
گے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کے بغیر پیدا ہونا ایک جو ہے وہ اس بات کا مظہر ہے کہ اس کو خدا کا بیٹا بنا لیا جائے، تو حضرت آدم علیہ السلام تو بالکل ماں اور باپ دونوں کے بغیر جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کے ساتھ مباہلے کی اجازت اس کے اندر جو ہے وہ دی جاتی ہے تاکہ حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے، اور پھر انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ ایک کلمے کے اوپر اکٹھے ہوں، آئیں اس بات کی طرف جو ہمارے اور ان کے درمیان یکساں ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، توحید۔ اور پھر انہیں کہا گیا کہ جو حق بات کو چھپاتے ہیں جو مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کو بھی منتبہ کیا گیا کہ وہ صرف اللہ کی ہدایت پر یقین رکھیں اور اس کے سوا کسی کی چالوں سے جو ہے وہ مرعوب نہ ہو۔ اب یہاں جو سب سے پہلی آیت جو شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 55، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگوں نے خفیہ تدبیریں کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ نے کہا کہ میں تجھے واپس لے لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے موت دے دوں گا، اللہ نے کہا میں تجھے واپس لے لوں گا، اپنی طرف تجھ کو جو ہے وہ اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ان کی میت سے جو ہے اور ان کے گندے ماحول سے جو ہے وہ میں تمہیں پاک کر دوں گا۔ اب یہاں یہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ اوپر اٹھایا جانا درج تھا، لیکن وہ اس چیز کو جو ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے مسخ کر دیا اور اس میں تحریف کر دی، اور یہاں پہ بھی قرآن میں صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہاں پہ رافیو کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، یہاں پہ موت دینے کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ اور پھر انکار کرنے والوں سے مراد یہودی ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا، اور یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میرے پاس آؤ گے تو میں اس کا جو ہے وہ فیصلہ کر دوں گا، اور بتا دیا کہ نیک عملی کا رویہ جو اختیار کرے گا اس کا اجر اس کو پورا پورا دیا جائے گا، اور جو ظلم کرے گا تو وہ خود اپنے لیے کرے گا۔ اور اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیجئے، یہ آیت نمبر 57 کا آخری حصہ ہے، واللہ لا يحب الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ مجھے اور آپ کو رک کے اس مقام پہ سوچنا ہے، اپنے پاس سارے ہی اس کو نوٹ کر لیجئے کہ کیا ہم نے اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے، یا اللہ معاف فرمائے تو اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ بندہ جو ہے وہ بننا ہے۔ تو ہم نے پسندیدہ بننا ہے، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ تو ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ظلم یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو مارے پیٹے تو وہ ظلم ہوتا ہے، ظلم یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا جو حق بنتا ہے اس کو اس کے حق سے اٹھا کے کسی دوسرے مقام پہ رکھ دینا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ ماں باپ کا ایک حق ہے، ایک جگہ ہے، اگر ان کا ادب احترام نہ کیا جائے اس کا مطلب ہے ان کی جگہ سے ان کے مقام سے ان کو گرا دیا اور کسی دوسرے مقام پہ رکھ دیا، تو یہ ظلم ہو گیا۔ اسی طرح کسی کو بھی آپ یہاں جو ہے وہ اس جگہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، تو ظلم کرنے والوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی آیات کے ساتھ بھی ظلم یہی ہے کہ جب ان کو نہ مانا جائے اور ان میں تحریفات کی جائیں تو یہ سارا جو ہے وہ اس کے اندر جو بات جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، اور اللہ بتا رہے ہیں، حقیقت کھول کے بتا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی کہ ان کی مثال اللہ کے ہاں کیسی ہے، آدم جیسی، کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ان کو پیدا کیا اور کہا ہو جا اور ہو جا۔ یعنی کہ اگر محض اجازی پیدائش کو ہی کسی کو خدا کا بیٹا نعوذ باللہ بنا لینے کا جو ہے وہ دلیل کافی ہے، تو تب تو تمہیں آدم علیہ السلام کے متعلق اس جو وہ بھی ایسا عقیدہ تجویز کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے، مگر آدم علیہ السلام تو دونوں کے بغیر جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ۔ شک و شبہ جو ہے نا وہ بہت بری چیز ہے، تشکیک جو ہے، انسان متذبذب رہتا ہے، نہ دائیں جوگا نہ بائیں جوگا، نہ آگے جوگا نہ پیچھے جوگا، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ عام زندگی کے معاملات میں بھی انسان کو متذبذب نہیں ہونا چاہیے، اس کو سوچ کے ایک صحیح حق کے مطابق فیصلہ کر لینا چاہیے، اور پھر اس کے مطابق اس کو ڈٹ جانا چاہیے۔
اور شک شبے میں مبتلا رہنا بہت ہی ایک جو ہے وہ بری نفسیاتی کیفیت بھی ہے کہ انسان کسی عمل کے اس میں جو ہے وہ نہیں رہتا. تو رب کے اوپر پختگی کے ساتھ ایمان اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جانا. پھر آگے یہ جو آیت ہے 61 یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے. یہ علم آ جانے کے بعد جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو آؤ ہم اور تم دونوں خود بھی آ جائیں, اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئے اور خدا سے دعا کریں جھوٹا اس پر خدا کی لعنت ہو. یہ آپ نے پیچھے پڑھا نا کہ وفد نجران جو آیا اور اس کو پیانی سسم نے جو ہے وہ دعوت دی آ کے وہ مسجد نبوی میں ٹھہرے, ان کے بڑے بڑے اس کے اندر پوپ اور پادری اور ان کے سیاسی امور کے اور ان کے جو ہے وہ عبادات اور یہ سارے مذہبی امور اور اس طرح کے سارے بڑے بڑے وزراء جو ہیں وہ اس میں شامل تھے اور بڑے بڑے عہدوں والے افراد اس میں شامل تھے. اور وہ پورا وفد آیا پیانی سسم کے پاس. پیانی سسم نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کیا. پیانی سسم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات بتائے اور وہ ٹھہرے بھی, لیکن وہ اپنی بات پہ اپنی ہٹ درمی کے اوپر جو ہے وہ ڈٹے رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیات نازل کی کہ اگر یہ اپنی اس ہٹ درمی کے اوپر ہی ڈٹے ہوئے ہیں اور نہیں حق بات مان رہے تو پھر ان سے کہو آؤ ہمارے مقابلے میں دعا کرو کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو. تو پھر اس بات کو سن کے کوئی بھی, اس آیت کو سن کے کوئی بھی آگے نہ ہوا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ پیانی سسم جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں, آخری نبی ہیں اور وہ سچے ہیں اپنی جگہ پہ اور یہ متذبذب تھے اپنی جگہ پہ. اور پورے عرب کو پتا چل گیا کہ جو نجرانی مسیحیت کے پیشوا اور پادری ہیں جن کے تقدس کا سکہ دور دور تک رواں ہے, دراصل ایسے عقائد کا اتباع کر رہے ہیں جن کی صداقت پر خود انہیں بھی کامل اعتماد نہیں ہے, انہیں اپنی پوری بات پہ اعتماد نہیں تھا. اور وفد کے اکثر لوگ دل میں آپ کی نبوت کے قائل بھی ہو چکے تھے, اور اگر قائل نہیں بھی ہوئے تھے تو کم از کم اپنے انکار میں متزلزل ہو چکے تھے, لیکن پھر بھی اردرمی کی وجہ سے ڈٹے ہوئے تھے. تو جب یہ والی آیات آئیں تو پھر وہ اس سے جو ہے وہ پاس آ گئے. ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ انہوں نے پھر پیانی سسم کے ساتھ اسلام تو نہیں انہوں نے قبول کیا, لیکن جزیہ دے کے ان کی ریاست کا حصہ بننے کو انہوں نے جو ہے وہ قبول کر لیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس اگر یہ لوگ اس شرط میں مقابلے میں آنے سے منہ موڑے تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا. اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے حالات سے جو ہے وہ واقف ہے. اور ہمیں کیا کرنا ہے کہ خواہشات کے اتباع سے بچنا ہے اور دنیا کی زندگی کی بجائے دینی زندگی جو ہے اس کے تقاضوں میں جو ہے وہ لاپرواہی نہیں کرنی, اس کے اوپر جو ہے وہ ڈٹ جانا ہے. اور دلائل کے باوجود حق کو نہ ماننے والوں سے بحث و مناظرہ نہیں کرنا, بلکہ اگر کہیں معاملہ پیش آ جائے تو پھر مباہلہ کی جو ہے وہ دعوت دینے کا یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیا, یہ آیت نمبر 64 ہے سورہ آل عمران کی, اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا, کہ آؤ ایک اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے. یہ آیت مجھے اور آپ کو حکمت تبلیغ سکھاتی ہے کہ ہم نے تبلیغ کرنی ہے تو ہمارے لیے اس میں کیا حکمت کی بات ہے. حکمت کی بات اس پہ یہ ہے کہ ایک عقیدے کے اوپر جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں بات ہے اس کے اوپر اتفاق جو ہے وہ کر لیا جائے. یہ دعوت دینے کا انداز ہے کہ جو آپس میں یکساں چیزیں ہیں ان کے اوپر بات کی جائے, جو اختلافی امور ہیں ان کے اوپر نہ بات کی جائے اور نہ ان کے اوپر بحث کی جائے. آپ جب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جو مشترک ہے تو پھر آہستہ آہستہ آپ ایک دوسرے کو اپنی بات پہنچانے اور سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن اگر بات ہی اختلافی امور سے شروع کی جائے تو وہیں پہ دل کھٹے ہو جاتے ہیں, برے ہو جاتے ہیں اور فرد پیچھے ہو جاتا ہے, پھر وہ اس کی طرف نہیں آتا. اب یہاں دیکھیں ہم لوگ اب ان آیات کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے کتنی مشکلات کا شکار ہیں. ہم لوگ اپنے پاکستان کے اندر دیکھیں ہم کتنے تفرقوں میں بٹے پڑے ہیں, کس وجہ سے. اگر آپ
دنیا کے میدان میں آ جائیں، سیاسی میدان میں آ جائیں، تو آپ دیکھیں وہاں پہ بھی جو ہے وہ جماعتوں میں، پارٹیوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور گالیاں نکال رہے ہیں اور ایک دوسرے کو شکل دیکھنے گوارا نہیں ہے. رشتہ داروں میں آپس میں جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں صرف اس بنا پہ کہ فلاں فلاں لیڈر ہے کا ماننے والا ہے اور فلاں فلاں پارٹی میں جانے والا ہے. اور دینی کی طرف آ جائے تو اس میں بھی ہم نے کتنے جو ہے وہ تفرقات کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. حالانکہ سارے کے سارے ہی مسلمان ہیں، سارے ہی اللہ کو ماننے والے ہیں، سارے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، سب ہی قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں اور سب ہی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. کتنی زیادہ چیزیں تو مشترک ہیں ہمارے درمیان. تو پھر ان باتوں کے اوپر طرف کیوں آیا جائے کہ جو اختلافی امور ہیں. آہستہ آہستہ انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ چلتا ہے تو اس کو ایک دوسرے کی بات جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے قانون اور قاعدہ بتا دیا کہ جو ہے وہ اس بات کی طرف آئے جو یکساں ہے. پھر کہا گیا کہ اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئی ہے، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی یہ یہودیت اور نصرانیت جو نکالی ہے تم لوگوں نے، یہ بہرحال تورات اور انجیل کے نزول کے بعد ہی پیدا ہوئی ہے نا. یہ خود سے مذہب بنائے ہوئے ہیں نا ان لوگوں نے. اللہ تعالیٰ نے تو اسلام ہی پیدا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان مذاہب سے بہت سال پہلے گزر چکے تھے. تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودیت پہ تھے نہ نصرانیت پہ تھے، بلکہ وہ راہ راست پر تھے، نجات یافتہ تھے، حنیف تھے، یکسو تھے اور وہ توحید پرست تھے. وہ یہ والی چیزیں نہیں. تو یہ ان کا غلط عقیدہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ نجات وہی پائے گا جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، بلکہ وہ ایک مسلم یکسو تھا اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی. اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں. واللہ ولی المؤمنین. اللہ تعالیٰ ولی ہے، مددگار ہے، دوست ہے کس کا؟ اہل ایمان کا. تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اور آپ کو اگر اللہ کی دوستی چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، تو پھر ہمیں اپنے ایمان میں مضبوطی اختیار کرنی ہے. یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. پھر آگے اللہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کسی طرح تمہیں راہ راستے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. اہل کتاب کیوں اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ بار بار پکار رہے ہیں یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب. یہاں بار بار ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے. لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ یعنی کہ حق تو انہیں پتا تھا، انہیں پتا تھا کہ یہ نبی آنے ہی آنے ہیں اور یہ آخری نبی ہیں، برحق ہیں، بات انہیں پتا تھی، لیکن وہ اس کو ماننے کو اپنی ضد اور ہٹ درمی کی بنا پہ، حسد کی بنا پہ نہیں تیار تھے، نہ اس وقت نہ آج. اور پھر کہ انہوں نے حق اور باطل کو مشتبہ بنا دیا. لوگ ان کے پاس، ہم نے پیچھے پڑھا نا، سیرت میں بھی ہم نے پڑھا، ہم نے قرآن میں بھی پڑھا کہ جو اہل مدینہ تھے وہ یہودیوں سے پہلے سے انہوں نے سن رکھا تھا کہ ایک نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے. اور اسی لیے انصار نے آگے بڑھ کے جب پیارے سسم کے رسالت کا سنا تو آگے بڑھ کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا کہ انہیں پتا تھا کہ انہوں نے سنا ہوا تھا یہودیوں سے کہ ایک نبی آنے والے ہیں. اور یہودی کہا کرتے تھے کہ وہ نبی جب آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کے تو ساروں کا جو ہے وہ گلا گما کر دیں گے اور یہ کریں گے. تو انہوں نے جب یہ سنا ہوا تھا تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا انصار نے. اور جب ان کے پاس تصدیق کے لیے آئے اور پوچھا تو وہ کیا کرتے تھے کہ سچ نہیں بتاتے تھے، حق اور باطل کو مشتبہ بنا دیتے تھے، کلیئر کٹ سچی بات نہیں کہتے تھے کہ ہاں یہ وہی نبی ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے وہ واضح اور کلیئر کر دیا. ہم نے ان دو رکوع کے اندر جو کی پوائنٹس تھے، ہم نے اہم نکات جو دیکھے، وہ پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اللہ کے بندے اور رسول کا ہے، نہ کہ بیٹے کا یا معبود کا. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق.
دین کا بنیادی پیغام تمام انبیاء کے ایک ہی تھا، اور وہ کیا ہے؟ توحید۔ حق کو دلائل اور اخلاص اور نرمی کے ساتھ پیش کرنا سنت نبوی ہے۔ اہل کتاب کا جرم کیا تھا؟ ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ حق کو جانتے بوجھتے چھپاتے تھے۔ اور پھر مسلمانوں کو دعوت دین میں اہل کتاب سے مکالمے کے لیے مشترکہ کلمے کی تلاش کرنے کی تلقین کی گئی۔ دین میں علم کے بغیر جھگڑنا جو ہے وہ قابل مذمت ہے، اور علم کے ساتھ بھی نہیں جھگڑنا چاہیے۔ علم ہو بھی تو بھی نہیں، بلکہ کیا ہے کہ جو ہے وہ دعوت حکمت کے ساتھ جو ہے وہ پیغام پہنچایا جائے۔ ہاں البتہ کسی خاص گروہ کا کسی خاص گروہ کے ساتھ سامنا ہو جائے اور جو ہے وہ بات ماننے پہ تیار نہ ہو، تو پھر مباہلہ ایک دعوتی حکمت عملی ہے، اور اللہ تعالیٰ سچے مومنوں کو دنیا اور آخرت میں غالب کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ مسلمانوں کو دین پر استقامت، اخلاص اور حکمت کے ساتھ قائم رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس میں کچھ کام جو ہے میرے اور آپ کے کرنے کے ہیں، جو کہ ہم ہر دفعہ اپنے لیسن میں سے نکالتے ہیں، اور وہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ ایکشن پوائنٹس کیا ہیں کہ توحید کے پیغام پر مضبوطی سے قائم رہنا اور اس کی دعوت دینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء پر عقیدہ نبوت کے مطابق ایمان رکھنا، غیر مسلموں سے بات کرتے وقت نرمی اور حکمت اور دلیل کا استعمال کرنا، دین کے علم میں اضافہ کرنا تاکہ گمراہی سے بچا جا سکے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آتا ہے سارا کچھ، ہم نے پڑھا ہوا ہے قرآن ترجمے سے، میرے اپنے گھر موجود ہے، میں پڑھتی ہوں، مجھے درس میں آنے میں، کلاس میں آنے میں کا جو ہے وہ دعوت دینا، تو کہتے ہیں کہ نہیں میرے اپنے گھر موجود ہے، میں پڑھتی ہوں، مجھے آتا ہے، مجھے سارا پتا ہے، اور میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے میاں اجازت نہیں دیتے ہیں، میرے سسرال والے اجازت نہیں دیتے ہیں، میرے بچوں کے کام ہیں۔ اتنے ہم لوگ ہیلے بہانے لگاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ دین کا علم جو ہے وہ محنت سے حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا یہی ہم کو یہ اپنی مرضی کا کام ہو تو ہم اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دین کے علم میں جو ہے وہ اضافہ ہی کرتے رہنا ہے۔ کبھی بھی جو بندہ کہتا ہے کہ مجھے سارا کچھ آتا ہے اور مجھے اب سارا کچھ آ گیا، تو وہ سمجھے اس کے بعد اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کا علم تو ایک ایسا علم ہے جو آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے آ گیا ہے، چاہے ساری زندگی آپ اس کے عالم بن جائے، عالمہ بن جائیں، پھر بھی جو ہے وہ یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ پھر بھی آپ کو مزید علم کی ضرورت رہتی ہی رہتی ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ علم کے بغیر انگریز بھی ہو سکتے ہیں، آپ علم کے بغیر ہندو بھی ہو سکتے ہیں، آپ علم کے بغیر سکھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ علم کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کے پاس جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کا علم ہی نہیں ہوگا، قرآن کا علم اور سیرت کا اور سنت حدیث کا علم نہیں ہوگا، تو کیسے مسلمان بنیں گے نا؟ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے، نہ پتہ دنیا کیسے گزارنی، نہ پتہ دین کیسے عمل کرنا ہے، تو یہ پتہ کرنا اور یہ علم جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر یہ سیکھ کے صرف اپنے تک نہیں پہنچانا، یہاں ہمیں کرنے کا کام یہ بھی ملتا ہے کہ اس روشنی کو سمجھنا ہے، قرآن و سنت کی روشنی کو، دین کو، اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ پھر دعوت دین میں مشترکہ بنیادی جو ہوتی ہیں کامن ٹرمز جسے کہا جاتا ہے، اس سے آغاز کرنا، سچائی، دیانت اور امانت داری کے اصولوں پر کاربند رہنا، بچوں اور طالبات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق درست عقیدہ، اسلامی عقیدہ سکھانا، یہ ہمارا درست عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا اور پھر وہ واپس آئیں گے اللہ کے حکم سے، اور غیر مسلموں کے شبہات کو علمی انداز میں دور کرنا، اللہ کی ہدایت پر مکمل بھروسہ اور یقین رکھنا۔ پھر کچھ ہم بچنے کے کام دیکھ لیتے ہیں، اوائڈیبل تھنگس، کہ ہم نے ان سے بچنا کیسے ہے، کہ ہم نے عیسائیت کے عقیدے سے خود متاثر نہیں ہونا، دینی مسائل میں جھگڑا یا بحث و مباحثہ نہیں کرنا بغیر علم کے، حق کو جان کر چھپانا یا اس میں تحریف کرنا، اور توحید میں شرک یا غلو کرنا، یہ ان چیزوں سے بچنا ہے، اور دین میں مصلحت کے نام پر سچائی کو دبا نہیں دینا، اہل کتاب یا دوسروں کی سازشوں سے مرعوب نہیں ہونا، اور انبیاء میں فرق نہیں ڈالنا، دین کو جذبات یا تعصب کی بنیاد پر نہیں سمجھنا، بلکہ جو آپس میں مشترکہ پوائنٹ ہے، یکساں بات ہے، اس کی طرف جو ہے وہ آنا ہے، اور دعوت میں جو ہے وہ برا رویہ نہیں اپنانا، اور صرف رسم و رواج کو دین نہیں سمجھنا، اور قرآن کو نظر انداز نہیں کرنا۔
کیونکہ ہمارے یہاں رسم و رواج تو کچھ ایسے بھی ہیں جو اسلام سے ٹکراتے ہیں، جو ہم نے جو ہے وہ اور جگہوں سے لے لیے ہیں، اڈاپٹ کر لیا اور ہمارے کلچر کا حصہ بن گئے ہیں۔ وہ ہمارے کلچر کا حصہ تو ہے لیکن وہ ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے چیزیں، تو ہمیں ضرور ہی اس کو جو ہے وہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور ان میں فرق کیسے کریں گے کہ کیا رسم و رواج اور کلچر چل رہا ہے، کیا تہذیب و تمدن چل رہا ہے اور کیا اسلام کا حکم ہے، یہ ہمیں پتہ ہی تب چلے گا جب ہم اس کو جانیں گے، اس کا علم حاصل کریں گے۔ پھر کچھ کوسچنز ہم ہر دفعہ رکھتے ہیں، غور و فکر کے سوالات جو خود احتسابی کے لیے ہیں، ریفلیکٹیو کوسچنز، اور جن سے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی بہتری کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ اور ان سوالوں کے جوابات آپ نے خود سے لینے ہیں، اور جو لکھ کے ان کے جوابات دینا چاہے وہ لکھ کے دے دے، جو وائس نوٹ میں بھیجنا چاہے وائس نوٹ میں بھیج دے، لیکن اس کے جوابات آپ نے ضرور دینے ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ ہم توحید کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کیا کیا عملی اقدامات کرتے ہیں، ہم دین میں اختلافی مسائل کو کس انداز سے سنبھالتے ہیں، کیا وہ علمی اور پرامن ہوتا ہے، اور دین کا علم صرف رسمی طور پر حاصل کرتے ہیں یا اس پہ عمل بھی کرتے ہیں کہ بس ہم نے حاصل کر لیا، تھوڑا سا پڑھ لیا تو چلو بس کافی ہے۔ ہم اپنی نسل کو دین کا صحیح فہم دینے کے لیے کیا عملی کوششیں کر رہے ہیں، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک ہاٹ ٹاپک ہے، ہاٹ ایشو ہے، اور جو جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں وہ بھی فکر مند رہتے ہیں کہ کیا ان تک پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اور اگر نہیں ہم نے پہنچا دیا اور وہ نہیں اس کے مطابق چل رہے تو بھی اس کی بڑی فکر رہتی ہے۔ تو اس کے لیے پھر کثرت سے دعائیں بھی اور ساتھ ساتھ کوشش بھی۔ دین کے مقابلے میں ہماری ترجیحات کیا ہیں، دین مقدم ہے یا دنیا مقدم ہے؟ اب یہاں سب کا جواب ہوگا کہ نہیں، دین مقدم ہے، ہم نے دنیا کو مقدم نہیں رکھا ہوا۔ تو الحمدللہ زبانی کلامی تو ایسا ہی ہے، لیکن عملاً بھی دیکھیں یہاں پہ کہ اگر ہم نے اسے مقدم رکھا ہوا ہے تو کیا یہ دین کے سارے جتنے کام ہیں کیا یہ باقی کاموں پہ مقدم ہے، کیا میں ان کو وقت دیتی ہوں؟ جس طرف آپ کا جان مال وقت صلاحیت لگ رہا ہے اصل میں آپ نے مقدم اس کو رکھا ہوا ہے۔ تو زبانی کلامی والا ہم ایک دوسرے کو تو بتا سکتے ہیں، تسلی دے سکتے ہیں، اپنے رب کے آگے اس چیز کو حجت نہیں بنا سکتے۔ پھر آخری کوسچن یہ ہے کہ کیا ہم حق بات کہنے سے جھجکتے ہیں یا سچ پر ڈٹے رہتے ہیں؟ یعنی کہ جو صحیح بات ہے، اور پھر اس ڈٹے رہنے کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ جو ہے لڑائی جھگڑا کریں اور اڑ جائیں اور اکڑ جائیں، ایسا نہیں اس سے مراد۔ یعنی کہ آپ کو سچ بولنے سے اور سچ کے اوپر عمل کرنے سے خواہ فائدہ ہو یا نقصان ہو، آپ بہرحال اس کے اوپر لگے رہیں، تو یہ یہاں اس سے مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔